ارباب ذوق اسلام آباد کے تنقیدی اجلاس کے لیے غزل۔ آسماں سے جو شب گرا ہوگا، آسماں سے جو شب گرا ہوگا، سرمئی جھیل میں پڑا ہوگا۔ آسماں سے جو شب گرا ہوگا، سرمئی جھیل میں پڑا ہوگا۔ خواب وادی میں نیند جھرنے سے، خواب وادی میں نیند جھرنے سے، دودیا چاند بہہ رہا ہوگا۔ بخت کی ملگجی ہتھیلی پر، بخت کی ملگجی ہتھیلی پر آچھی پھول کاٹنا ہوگا۔ لاکھ روکا گھڑی کو چلنے سے، لاکھ روکا گھڑی کو چلنے سے، ریت لمحہ پھسل گیا ہوگا۔ کمکمے تھک کے سو چکے ہوں گے، کمکمے تھک کے سو چکے ہوں گے، پر وہ جگنو ہے جاگتا ہوگا۔ بالکونی میں بال جب کھولے، بالکونی میں بال جب کھولے، چاند کھڑکی میں آ رکا ہوگا۔ ٹین کی چھت ٹپک رہی ہوگی، ٹین کی چھت ٹپک رہی ہوگی، بھوک نے پیار کھا لیا ہوگا۔ قبر پر قبر بن گئی لیکن، قبر پر قبر بن گئی لیکن، موت کا پیٹ کب بھرا ہوگا۔ ایک دن آئے گا جوابی خط، ایک دن آئے گا جوابی خط، فینٹیسی ہے کہیں خدا ہوگا۔ اس عجائب بھری جلیبی کا، اس عجائب بھری جلیبی کا، ہو نہ ہو آخری سرا ہوگا۔ سبز قندیل کی اجازت سے، سبز قندیل کی اجازت سے، سرخ سورج ابھی اگا ہوگا۔ آسماں سے جو شب گرا ہوگا، سرمئی جھیل میں پڑا ہوگا۔
دوستو، جناب صدر، سوری میں بھول گیا آپ کی ہمارے بھائی، آپ کی اجازت سے ایک گزارش میں وائس میسیج بھی کر دیتا ہوں۔ ہم ہر غزل سے ایک خاص طرح کا جمالیاتی حس بھی اٹھاتے ہیں، مطلب نظم سے بھی اٹھاتے ہیں، غزل سے بھی اٹھاتے ہیں، یا ہم کم از کم اس کی توقع کرتے ہیں۔ تو دوسری سطح اس کی معنی کی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو یہ دونوں سطحوں پہ مجھے یہ بہت بہت مختلف، یعنی اگر ہم غزل آج کی ہی نہیں، غزل کے عمومی اور مجموعی مزاج کے حوالے سے بھی دیکھیں تو یہ غزل کامیاب غزل ہے۔ مطلب میں تھوڑا سا مجھے بھی یہ چیز کھلی کہ اس میں یہ ڈیفائن نہیں ہو پا رہا، لیکن پھر بھی وہ شعر ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک طرف رکھ سکیں۔ تو اوور آل اس میں جو خوبی ہے، مجھے جو اچھا لگا ہے وہ یہ ہے کہ غزل میں ایک خاص طرح کی امیجری برتی گئی ہے، اور اس امیجری کو برتنے کے دوران ہماری جو توقع تھی، جو توقعات ہم رکھتے ہیں کہ فلاں امیج کے ساتھ دوسرے مصرے میں یہ امیج چلے گا، اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک ربط اور ایک تلازمہ جو ہے، جس کو میں یوں کہوں گا کہ فوٹو جینک نوعیت کا تلازمہ، وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور میں تو اس غزل کو پسند کرتے ہوئے قندیل کو داد دوں گا۔ اس نے ہمت کی ہے ایک بالکل ڈفرینٹ غزل کہنے کی، اور امید ہے کہ ہمارے باقی دوست جو بہت سینئر، محترم اور مجھ سے کئی ہی زیادہ صاحب رائے رکھنے والے دوست ہیں، وہ اس پہلو سے بھی غور کریں گے۔ جی بالکل ڈاکٹر ابرار احمد صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ انہوں نے بہت محنت سے یہ رنگ نکالنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں امیجری بھی موجود ہے، اور اس میں یعنی جہاں کچھ خوبیاں موجود ہیں وہاں خامیاں بھی موجود ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاعرہ جو ہیں وہ نئی ہیں، اور وہ کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھتی ہیں۔ ان کے ہاں امیجری بھی ہے، انہوں نے اشعار کو جو ہے وہ بہتر انداز سے کہنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن کہیں کہیں جو ہے وہ ایسا لگا کہ جیسے کچھ کچا رہ گیا، کچھ جس طرح ہم امید کر رہے تھے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ ہم یعنی امیجری کے ساتھ، ہر مصرے کی امیجری کے ساتھ پھر دوسرے مصرے کے تلازمات کو بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کا آئے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ نئی شاعرہ ہیں، اور وہ اپنے انداز سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جتن ہے ان کا غزل کہنے کا، وہ نظم میں بھی اچھا کہہ سکتی ہیں، لیکن غزل کہنے کا جتن ہے ان کا، وہ کہنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اگر اسی طرح وہ کرتی رہیں تو وہ بہتر انداز سے غزل کہہ سکیں گی۔ تو میری اب تک تو یہی عرض ہے، اور اس سے آگے جو ہے وہ احباب بات کریں گے تو بات چلتی رہے گی۔ ممتاز اختر بھائی، اور جو آج کے صاحب صدارت بھی ہیں، بالکل درست بات کی۔ لیکن قندیل بدر صاحب کتاب شاعرہ ہے، اور مجھے یہ یوں لگتا ہے جیسے کتاب کا ایک جو مزاج اس نے متعین کیا اپنی شاعری میں، شاید وہ اس سے آگے نکلنے کی یا کچھ مختلف کرنے کی لگن میں مطلب ہے کہ اس ایکسپلوریشن میں جو کریٹو پاسبلٹیز انسان کے اندر ہوتی ہیں، اس کے عمل سے گزر رہی ہے۔ میں نے اس کی کتاب کو پڑھا بھی ہے، میں نے اس کی کتاب پہ میرا فلیب بھی ہے، اور میں اس کی کتاب پہ کو اچھی طرح جانتا بھی ہوں۔ تو یہ جو غزل ہے اس کی کتاب سے کہ مجموعی مزاج سے بہت مختلف ہے۔
تو میں یہی سوچ رہا تھا مجھے جب یہ میں نے پڑھی ہے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید شاعرہ جو ہے وہ ایک مختلف لب و لہجہ کہہ لیں، کوئی ڈھنگ کہہ لیں، کوئی مختلف بات کرنے کی آرزو کہہ لیں، اس کے زیر اثر اس نے یہ غزل لکھی ہے، اور مجھے تو بہرحال بھلی لگی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارا سفر غزل نے طے کیا ہے، اور اس میں بہت سے تقاضے ہم بجا طور پر غزل کے حوالے سے روا رکھتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے، لیکن میں ایک تاثراتی سی جو بات ہے وہ بس کرنا چاہتا تھا، جو میں نے کر دی۔ میں اس غزل سے قطع نظر یہ جو بیان دیا ہے ہمارے ایک دوست نے کہ بدیسی زبان، او بھائی بدیسی زبان سے تو آپ نے ساری اصناف لی ہیں غزل کے علاوہ، بدیسی زبان سے تو آپ نے ریل کا لفظ لیا ہے، بدیسی زبان سے تو بے تحاشا دنیا کی تمام تر زبانیں کہیں نہ کہیں ایک جگہ آ کے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہے، جیسے میں نے اب انٹریکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ اس جو بیان ہے یا اس کو کسی شاعر کو، میں اس غزل کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے، مطلب ہے کہ جیسے تھرمامیٹر کو مقیاس الحرارت کبھی کسی نے استعمال ہوتے دیکھا ہے؟ تو اردو میں تو اس کو مقیاس الحرارت کہتے ہیں نا۔ تو فینٹیسی تو بڑا مطلب ہے کہ مجھے تو اچھا لگا، جچا ہے تو، لیکن میں نے اس کے علاوہ ایک اصولی بات کی ہے کہ دنیا بھر کی زبانیں، انگریزی آج رچ اس لیے ہے کہ اسے ایون اردو کے لاتعداد لفظ انگریزی میں جذب کر لیے ہیں۔ نہ جانے آپ کو پتہ ہے، ہوگا یقیناً ہوگا، ظاہر ہے سب یہاں پڑھے لکھے دوست ہیں ہمارے، تو میں صرف یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جی ابرار بھائی، آپ نے درست فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہے تو وہی بات جو آپ نے بھی فرمائی کہ غزل کہنے کی اور اپنے آپ کو نیا کرنے کی، کوئی نیا لہجہ اختیار کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ میں مقصد کہ معذرت خواہ ہوں، میں ان کی کتاب نہیں دیکھ سکا اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں ان کا کیا رنگ ہے، اور اب انہوں نے اس رنگ کو، اس لب و لہجے کو کہیے یا جو بھی یعنی اظہار کا اسلوب ہے، انہوں نے اس کو کس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ کتنی کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اس کے بارے میں تو میں رائے نہیں دے پاؤں گا، اس لیے کہ کتاب میں نے دیکھی نہیں ہے۔ اچھا، بہرحال یہ ہے کہ نئی غزل میں جو باتیں عمومی سطح پر ہو رہی ہیں اور جو لوگ جو ہے وہ امیجری کے حوالے سے یا نئی لفظیات کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ شاعرہ بھی اس قبیلے میں جانے کے لیے ایک تگ و دو کر رہی ہیں کہ وہ اس قبیلے میں چلی جائیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ نئی غزل کہنے والوں نے کچھ یعنی جدید تر کہنے کی کوشش میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ان سے پھر چھوٹ جاتی ہیں، کیونکہ غزل کی جو حیت ہے اور اس کی جو پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اور وہ ان کو بہتر انداز سے کوئی استعمال کرے گا تو یقیناً غزل میں اپنی جگہ بنائے گا۔ جاوید فیروز صاحب کی بات صاحب صدارت، آپ کی توجہ اس کے لیے آپ میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جاوید فیروز صاحب کہیں بھرپور شعر بھی کہہ رہے ہیں، کہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ان سے میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے کہ وہ پوری غزل پر ایک اپنی پوری رائے دیں۔ مقصد یہاں پہ جو شاعر یا شاعرہ آتی ہے اسے صرف تعریف نہیں چاہیے ہوتی، اسے تنقید کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تنقیص کی نہیں۔ تو تنقیدی زبان بالکل مختلف ہوتی ہے،
تو ہمیں تنقیدی حوالے سے اگر اس میں کوئی کمزوری یا نقص ہے تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی خوبی ہے تو اس کا بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ میرا مطلب کہنے کا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی، وہ کنفیوژن سی ہو رہی ہے کہ آخر دوستوں کی آراء ہیں کیا۔ یہ میں جناب صدر آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں۔ میں اشفاق حسین بول رہا ہوں ابرار صاحب۔ وہ جو میں نے مرد والے کھڑکی میں بات کی تھی، وہ حمیرہ سابق نے کمنٹ کیا تھا اس شعر پر کہ مندرجہ ذیل شعر ایک خاتون کے تخیل سے کچھ میل نہیں کھا رہا، لیکن ایک خاص کلچر کے تناظر میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں زلف یار کا استعارہ مرد اور عورت دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ تو اس پر میں نے ذرا نقطہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ بالکنی میں جو مرد بال کھولتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا ہے۔ تو جی اشفاق بھائی، بہت محبت آپ کی۔ اصل میں مسلسل وہ ہر چیز تو پڑھ نہیں رہا، تو کیونکہ تیزی سے وہ ٹکڑوں میں مطلب لوگ دوست ہمارے اظہار خیال کریں، کوئی ایک شعر کی تعریف کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑی دیر چپ ہو جاتا ہے، پھر اگلے شعر کی۔ یہ میں نے وائس میسیج اسی لیے کیا تھا اوپر کہ جیسے آپ جیسے ہمارے دوست جو بہت محترم ہیں، آپ کے ادب میں بہت خدمات ہیں، صاحب صدارت معذرت کیونکہ آپ نظر ہی نہیں آ رہے، پتہ نہیں مطلب کدھر چلے گئے ہیں آپ کو مسلسل موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کو مخاطب کر کے میں اپنے بھائی، اپنے دوست، بہت پیارے شاعر اشفاق حسین سے بات کروں۔ تو چلیے میں کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کی وسادت سے اشفاق بھائی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچی پکی آراء ہیں، وہ ان کو ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے۔ صرف اس غزل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، اور جو ہم لوگ نے ایک عمر اس دشت کی سیاحی کی ہے، تو ہم وہاں پہ ایک بات جو ہے اس کا مکالمے کو استوار کر سکتے ہیں۔ تو اشفاق بھائی کو میں ویلکم کہتا ہوں، بڑی دیر بعد ان سے مخاطب ہوا۔ برسوں پہلے ان کے پرچے اردو انٹرنیشنل میرا خیال میں اس کا نام تھا، اس میں میرا ایک مضمون بھی چھپا تھا اور شاید میری شاعری بھی چھپی تھی۔ جاوید بھائی، کیا ہے ریزرویشنز یار؟ یہ کوئی کسی کے مطلب ہے کہ کوئی مطلب ہے کوئی کسی ایک بندے کی ملکیت تو نہیں ہوتی۔ جب کوئی چیز پیش کر دی جاتی ہے ہلکا ارباب ذوق میں، تو اس میں وہ وہاں پہ موجود تمام جو ممبران ہیں ان کی ملکیت ہوتی ہے، اور شاعر یا شاعرہ کی طرف سے یہ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ کھل کے بات کریں۔ مجھے تو آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اور یہ آپ کہہ رہے ہیں ریزرویشن آپ بتائیں نا ریزرویشن کیا ہے؟ میں یہ مطلب اس لیے نہیں کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بطور دوست کے دوست سمجھتا ہوں، آپ دوست ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ریزرویشنز ہیں جیسے مجھے ہیں، اگر تو میں نے تو اوپر بیان کر دی، جو باقی دوستوں کو ریزرویشنز ہیں انہوں نے بھی بیان کر دی۔ ایک ہمارے دوست نے کہا وزن نہیں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے نا، انہوں نے کلیئر دو ٹوک بات تو کی نا، تو آپ بھی کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ السلام علیکم انتہائی محترم ڈاکٹر ابرار صاحب، آپ میرے لیے کیا بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے آپ بہت قابل احترام ہیں سر۔ اور آپ کی یہ جو تجویز ہے یا یہ جو ایکسپیڈیشن ہے کہ ظاہر ہے ایک تخلیق پارہ جو ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے تو سب اسے آن کرتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں، تو سر اگر آپ میرے سارے میسیجز کو شروع سے آخر تک پڑھ لیں تو یہ اعتراضات کا لفظ شاید میں نے ٹھیک نہیں لکھا، ریزرویشن کا لفظ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس پہ مجھے یہ جو میں سمجھ رہا تھا، فیل کر رہا تھا کہ اس طرح جو ہے وہ بات نہ ہوتی تو زیادہ اچھی ہو جاتی، تو وہ میں نے کمپلیٹ کیا سر۔ اگر آپ دیکھیں نا شروع سے ملائیں میرے سارے میسیجز تو ریکارڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں تو میں نے ایکسپلین نہیں کیا تھا سر، میں نے وہ اعتراضات اور بات ہے، لفظ ٹھیک نہیں ہے ریزرویشن، ایم سوری، ریزرویشن استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے کچھ اور لفظ استعمال کرنا شاید۔ تو بہرحال یو آر آلویز ویلکم سر، ہم آپ سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اچھا، میں صاحب صدارت آپ کی اجازت سے، آپ نظر تو نہیں آ رہے، میں امید شاہد کو سلام کہتے ہوئے، ہمارے دوست ہیں بہت قریبی پرانے، اب میں ان کے یہ مہندی والے وہ جو ہتھیلی والا شعر ہے نا، اس کی جو انہوں نے تفہیم کیا اس سے میں متفق نہیں ہوں،
یہ میں نے بعد میں سنا ہے ان کا میسج، لکھ میں نے پہلے دیا کہ ظاہر ہے ہتھیلی پہ جو حنا ہے یا مہندی ہے اس کے پھول کاڑے جاتے ہیں، وہ پھول اس کو پھول کاڑنا ہی کہتے ہیں، حالانکہ وہ اس طرح سے کڑے نہیں ہوتے جس طرح آپ کپڑے کو چھید کر کے کوئی چیز کاٹتے ہیں، لیکن ان کو ہم کہتے ہیں کہ پھول کڑے ہوئے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اس کا نصیب سے بھی ایک ربط بنتا ہے اس شعر کا۔ تو یہ میں نے کہا ایک میں مختصر سا، چونکہ میں نے ابھی میسج سنا اپنے بھائی کا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ صاحب صدارت تو موجود نہیں ہے ابھی تک، تو میں کم از کم اس وقت تک تو بات کر سکتا ہوں، تو وہ بات کر دوں۔ اب میرے عزیز بات یہ ہے کہ فینٹیسی انگریزی کا جو لفظ ہے اس کو جب اردو میں لکھتے ہیں بعض اوقات تو فینتاسی کر کے لکھ دیتے ہیں، لیکن یہ فینٹاسی کر کے کون نہیں لکھتا۔ جب یہ انگریزی میں یوز ہوتا ہے، یعنی انگریزی تلفظ میں، تو اس کو فینٹیسی کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں فینٹاسٹک، اس میں ایف اے این کو بھی فینٹاسٹک نہیں کہتے، ہم فینٹاسٹک کہتے ہیں، اے کو تھوڑا سا دباتے ہیں۔ تو آپ سے میرا تعارف تو نہیں ہے پوری طرح، لیکن میں محبت سے، بہت پیار سے اور بہت ہمبل طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فینٹیسی جب استعمال انگریزی تلفظ کے طور پہ ہوگی تو وہ اسی طرح استعمال ہوئی ہے نا، لکھا ہوا تو انگریزی تلفظ کو اردو میں لکھا گیا نا، تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ وزن میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور اب آپ کو چلیے، اگر آپ کو میری بات مناسب لگی تو مجھے خوشی ہوئی، اور آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، جیتے رہیں، سیکھتے رہیں، بس اچھا لگا مجھے۔